پرائم منسٹر یہاں موجود تھے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ نہ صرف جو میٹ ہے، گوشت، حلال گوشت کی جو برآمد ہے اس حوالے سے بات کی اور کہا کہ ہم اس کو بڑھائیں گے $200 ملین تک، بلکہ کہا کہ چاولوں کی بھی جو یہاں سے پاکستان سے ایکسپورٹ کی جاتی ہے ملیشیا 1 لاکھ ٹن انیشلی، اور پھر اس کو مزید بڑھایا جائے گا اور اس میں جو بھی دقت ہے اس کو دور کیا جائے گا۔ تو دنیا پاکستان کو مان رہی ہے اور دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجارت بھی کریں گے، یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے۔ اکانومی کے انڈیکیٹر جب بہتر ہو رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے معروف اینکرز ہیں جو ویلاگز میں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کامران خان صاحب نے بڑی اچھی اس پہ بات کی، حالانکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ ہمیں زیادہ وہ کرٹیسائز ہی کرتے ہیں۔ آپ عالمی جریدے دیکھ لیں، جو مالیاتی جریدے ہیں، فائنینشیل جرنلز ہیں، کہ بلومبرگ کیا کہتا ہے۔ بلومبرگ کہتا ہے کہ جی پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے اور آپ کی سٹاک مارکیٹ ایشیا کی ایمرجنگ ترین مارکیٹس میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میاں شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اکنامک پالیسی کلیئر کی، ہم رائٹ سائزنگ کریں گے، ڈاؤن سائزنگ کریں گے، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ۔ گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کریں گے، ایکسپینڈیچر کو نیچے لے کے آئیں گے۔ آپ نے دیکھا پی ڈبلیو ڈی کا کرپٹ محکمہ کئی 100 ارب کی لیکیج تھی سال کی، بند کر دیا۔ ایف بی آر کے اندر کرپٹ افسران کو سائڈ لائن کیا، انہوں نے کہا میں پریڈ کراؤں گا، کرا کے دکھائی۔ سعودیہ کہتا ہے مین آف ایکشن، ملیشین پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے والے وزیر اعظم ہیں اور پوری دنیا ان کا کام دیکھتی ہے۔ چائنا واپس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ شینزن سپیڈ اور شہباز سپیڈ جو کمپیریزن ہوا تھا، یہ پاکستان سپیڈ بن چکا ہے۔ تو پوری دنیا تعریف کر رہی ہے آپ کی اکنامک پالیسی کی۔ رجب طیب اردغان نے کہا، ٹرکی کے پریزیڈنٹ جنہوں نے ٹرکی کی اکنامک ٹرانسفارمیشن کی، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی اکنامک پالیسی بہت اچھی ہے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے جا رہا ہے، شرح سود نیچے جا رہی ہے، آپ کی تو انویسٹمنٹ بڑھے گی۔ اور فچ کی ریٹنگز ہوں، موڈیز کی ریٹنگز ہوں، وہ امپروو کر رہی ہیں، ایکسپورٹ 14% اوپر چلی گئی ہے۔ مہنگائی کا سنگل ڈیجٹ میں آنا دیکھیے، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ رائٹ سائزنگ، ڈاؤن سائزنگ کی، ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کی، 1 روپیہ گورنمنٹ کا نہیں لگا۔ میکنزی کارپوریشن ہائر ہوا، ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی فنڈنگ آئی اور پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ پی آئی اے کا معاملہ چل رہا ہے، باقی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن چل رہی ہے۔ تو جب رائٹ سائزنگ، ڈاؤن سائزنگ کی بات کی، ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کی بات کی، پرائیویٹائزیشن کی بات کی، ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کی، فائلرز بڑے ہیں، ایف بی آر کے فائلرز کی تعداد دگنی ہو گئی ہے، اور جتنے لوگ فائلر بنیں گے، اپنے آپ کو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر کریں گے، اتنا اس ملک کا بھلا ہوگا۔ تو اکنامک پالیسی الحمدللہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے ویژن دیا تھا، اس پہ عمل درآمد شروع ہوا تو پوری دنیا نے تعریف کی کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ ایک ایمرجنگ اکانومی ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے ڈیفالٹ کے دہانے سے بچا کے لائے تھے اکانومی کو، اور میں اکانومی کی تمہید کیوں باندھ رہا ہوں آپ کو بھی بتاؤں گا 1 منٹ کے اندر۔ ڈیفالٹ سے تب بچایا، پیرس کی ڈیسائسو میٹنگ کی، اس دفعہ ایم ڈی آئی ایم ایف آئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ ہوتے تو یہ ملک ڈیفالٹ کر گیا ہوتا۔ اب دیکھیں نا، اگر ایم ڈی آئی ایم ایف یہ بات کر رہی ہیں، یا ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں اجے بنگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اکنامک پالیسی بہت اچھی ہے اور آپ کی اکنامک پالیسی جو ہے اس سے آپ کی عوام کا بھی بھلا ہوا ہے، بجلی میں سبسڈی دی۔ اب اشیاء خرد و نوش آپ دیکھیں، آٹا پچھلے سال 160 پہ تھا، 180 پہ تھا، 60 کے اوپر، سوری 160 پہ تھا، 80 کے اوپر آ گیا ہے۔ پیٹرول آپ دیکھیں کہ وہ 320 سے 239 کے اوپر آیا، اور اس میں مزید کمی کی جا رہی ہے، 5 دفعہ پیٹرول کی قیمت کم کی ہے۔ ایک طرف یہ اکنامک پالیسی کا پاتھ وے ہے، ترقی کا پاتھ وے ہے، ایک ویژن ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت G20 کے اندر پہنچے گا، یہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے، مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، غربت افلاس کا خاتمہ ہوگا۔ اور ایک طرف جو ہے وہ انتشار ہے، تشدد ہے، اور ایک طرف بالکل تباہی اور بربادی کا منظر ہے، وہ ہے خیبر پختونخوا کا صوبہ۔ اب یہ کیوں کیے جا رہے ہیں دھرنے یا یہ مارچز کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کبھی بھی ان کو پاکستان کی ترقی قابل قبول نہیں تھی، نہ ہے۔ ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں، ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ لوگوں کو جب نیند نہیں آتی پاکستان کے حالات جب برے ہوں، ان کو نیند نہیں آتی جب پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ بالکل الٹ سوچ ہے۔ ہم پریشان ہوتے تھے پوری ٹیم وزیر اعظم کی کہ خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کیا، وزیر اعظم کہتے تھے یار مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، پریشانی ہے اس ملک کی، اس ملک و قوم کی۔ ادھر پریشانی کیا ہے کہ ملک ترقی نہ کر جائے۔ ملک ترقی کر گیا تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ کیونکہ ہمارا بیانیہ تو فوج کے خلاف ہے، ہمارا بیانیہ تو ریاست پاکستان کے خلاف ہے، ہمارا بیانیہ تو آرمی چیف کے خلاف ہے،
ہم تو باہر جا کے دوسرے ملکوں کے اندر اپنے ملک کے خلاف لابی کرتے ہیں. وہ شعر ہے نا پروین شاکر کا کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو تو میں کہتا ہوں ڈر جانا چاہیے. ڈرنے کا مقام ہے، اور خواہش نہیں کروں گا. مگر بات یہ ہے کہ یار آپ اس میں حصہ ڈالیں. آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ جب مہنگائی کم ہوئی ہے 6.9 کے اوپر آئی ہے، آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ کے پی میں جا کے ٹرانسپورٹرز کے خلاف، جس طرح پنجاب میں ایکشن ہو رہا ہے، آپ کریں نا، اڈے بند کریں، ٹرانسپورٹرز کی بسیں بند کریں، کہیں کہ فیول پرائس 5 دفعہ کم ہوئی ہے، کے پی کے عوام ڈیزرو کرتے ہیں کہ کرایہ کم ہو. آپ کریں. آپ کہیں کہ پی کے ایل آئی لاہور میں بنا تھا، میں بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس سے دگنا بڑا اور اچھا اسپتال بناؤں گا. آپ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو نہیں ریویمپ کر سکے. آپ کہیں کہ دانے سکول بنے تھے، میں خیبر پختونخوا کے ہر ڈویژن کے اوپر جا کے اچھے سکول بناؤں گا. نہ سکول ہے، نہ کالج ہے، نہ اسپتال ہے، نہ یونیورسٹیاں ہیں. نہ آپ نے پچھلے 12.5 سال میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کیا. تکلیف آپ کو یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر کیوں ہو رہی ہے. جیسی اکانومی بہتر ہوئی ہے، یہ وہی کام ہے جو 2013 میں کیا گیا تھا. ہمارا کیا طرز عمل تھا کہ نواز شریف صاحب گھر جاتے ہیں بنی گالا اور کہتے ہیں کہ مل کے ملک کی خدمت کریں گے. 14 میں دھرنے شروع ہو جاتے ہیں. پتہ ہے چینی صدر آ رہا ہے، پتہ ہے کہ نواز شریف شہباز شریف پہ چینی قیادت کا ٹرسٹ ہے. کیا کرتے ہیں؟ دھرنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چین کے صدر کو نہیں آنے دیں گے، سیبوٹاج کریں گے. چین کے صدر کا دورہ ڈیلے ہوا، کئی ماہ ڈیلے ہوا. پاکستان کی عوام کے لیے جو تحفہ انہوں نے دینا تھا 64 ارب ڈالر کا، وہ تاخیر سے آیا. سی پیک تاخیر سے شروع ہوا، مگر پھر بھی اللہ کے فضل سے نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف نے ڈیلیور کیا. بجلی کے منصوبے لگا کے دیے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، موٹر ویز بنی، نواز شریف صاحب نے موٹر ویز بنائی، ملک کے اندر انڈسٹری کو فروغ ملا اور سی پیک تیزی سے آگے بڑھا. تب بھی تکلیف تھی، تب روز سازش کی جاتی تھی، روز دھرنے کیے جاتے تھے، روز مظاہرے کیے جاتے تھے. اور ریڈ زون کے اندر دھرنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، کار سرکار کو مفلوج کرنا، کہ نہ پی ایم آفس چلے، نہ پریزیڈنٹ ہاؤس چلے، نہ پاک سیکریٹریٹ چلے، نہ فائلیں موو ہوں، نہ ملک کے اندر ترقی ہو، نہ منصوبے لگیں. ابھی بھی یہی مقصد ہے. میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، بالکل کلیئر آپ کو بتا دوں، کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ایس سی او کو سیبوٹاج کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے، پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ کئی دہائیوں بعد 12 ملکوں کے ہیڈز آف گورنمنٹ پرائم منسٹرز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور اسلام آباد کو سجایا جا رہا ہے. پرائم منسٹر خود میٹنگز لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی بیوٹیفیکیشن کیسے ہو رہی ہے. جو پاکستان آئے باہر سے، پاکستان کا اچھا امیج لے کے جائے، پاکستان کے بارے میں اچھی سوچ لے کے جائے، پاکستان کے بارے میں اپنے ملک میں کہے کہ پاکستان از دا لینڈ آف اپرچونٹیز، پاکستان میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے، پاکستان سے ٹریڈ بڑھائیں گے، پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، پاکستان کے پوٹینشیل کو ہم مانتے ہیں. یہ ہماری کوشش ہے، یہ ہم پاکستان ان کو دکھانا چاہتے ہیں. ملیشین پرائم منسٹر آئے، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب، ہمارے جو ملیشیا سے ٹورسٹ آتے ہیں 3 گنا ان کی تعداد بڑھ چکی ہے، جو اسکردو جاتے ہیں، گلگت جاتے ہیں، ہنزا جاتے ہیں، عطا آباد لیک کو دیکھتے ہیں. 3 گنا ان کی تعداد بڑھ چکی ہے. آپ کی بڑی خوبصورتی ہے پاکستان کے اندر، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو یہ جو ایس سی او کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، جس طرح 2014 میں دھرنے دے کے کی گئی تھی، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے ریڈ زون کے قریب کسی کو نہیں پھڑکنے دیں گے. ایس سی او ایز پلان چلے گی، اچھے طریقے سے چلے گی، پرامن طریقے سے چلے گی، خوش اسلوبی سے چلے گی. یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ان کو تکلیف بہت ہے کہ پاکستان ترقی کیوں کر رہا ہے، اکانومی بہتر کیوں ہو رہی ہے. بھئی آپ کے دور میں 30% مہنگائی تھی، آپ کے دور میں ایک منصوبہ نہیں لگا تھا، آپ کے دور میں اکنامک انڈیکیٹرز جو 2018 کے اینڈ پہ 4% مہنگائی تھی اور گروتھ 6% تھی. آپ نے 4 سال میں تباہی کر دی. وہ پنکی، گوگی اور کپتان، جو میں کہتا ہوتا لوٹ کے کھا گئے پاکستان، وہ پورا ایک ارادہ تھا ان کا بیٹھ کے. آج عثمان بزدار کا نام کوئی نہیں لیتا پنجاب میں، کسی کو یاد نہیں ہے. اچھا آدمی، شریف آدمی. مگر دیکھیں شرافت اور کیپیسٹی میں فرق ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ شہباز شریف صاحب کا ٹینیور بھی دیکھا، آپ نے پرویز الہی صاحب کا ٹینیور بھی دیکھا، آپ نے بزدار صاحب کا ٹینیور بھی دیکھا، میڈم مریم کا بھی ٹینیور دیکھ رہے ہیں. جو کام کرتا ہے وہ نظر آتا ہے. بزدار صاحب کو پنجاب پہ مسلط کیا گیا تھا کمائی کے لیے، پنجاب کے عوام کو لوٹا گیا. اب خیبر پختونخوا میں وہ کام کر رہے ہیں. ادھر بزدار دوم جو ہے
یہ وسیم اکرم پلس تھا، وہاں پہ وسیم اکرم پلس 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 لگا دیا گیا ہے. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ صرف بڑکے مارتا ہے، سرکاری اسلحہ استعمال کر رہا ہے فیڈریشن کے خلاف، سرکاری مشینری ہے، سرکاری ٹیئر گیس آئی ہوئی ہے، کے پی کی پولیس ٹیئر گیس لے کے آئی ہے. اس عوام کے ٹیکس کے پیسے کے کروڑوں روپے، کئی کروڑ جو ہیں وہ پیٹرول پہ خرچ ہو چکے ہیں تمام دھرنوں کے اوپر. سرکاری گاڑیاں ہیں، ان کے جلسوں میں جو ان کی پرائیویٹ گاڑیاں ان کا تیل بھی سرکار ڈلوا کے دیتی ہے خیبر پختونخوا کا. ایک منصوبہ نہیں ہے وہاں پہ لگا. مہنگائی پورے ملک میں کم ہو رہی، وہاں کم نہیں ہو رہی کیونکہ توجہ ہی نہیں ہے. وہ سارا وقت دھرنوں پہ لگا ہوا ہے، اپنے لیڈر کو خوش کرنے پہ لگا ہوا ہے. تو یہ سمجھ آتی ہے کہ تکلیف تو یہ ہے کہ ملک ترقی کیوں کر رہا ہے. کل انڈین فارن منسٹر کو انہوں نے انوائٹ کیا اپنے دھرنے پہ آنے کے لیے. ایس سی او کے اور ملک بھی ہیں، پتہ نہیں باقی ملکوں کو کیوں نہیں انویٹیشن دیا، ایک ہی ملک کو انویٹیشن کیوں دیا ہے؟ بیرسٹر سیف صاحب نے کل ایک ٹاک شو میں کہا کہ ہم جے شنکر صاحب کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے دھرنوں پہ اور ہمارے پروٹیسٹ کے اوپر آئیں. تو باقی بھی ممالک آ رہے ہیں ایس سی او کے اوپر، ان کو بھی دعوت دے دیتے. اور ایس سی او کا ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل پرامن اور بڑی بہترین طریقے سے چلے گی، اس کے ارینجمنٹ بھی کر رہے ہیں. یہ جو ایک ہی ملک کو دعوت دیتے ہیں نا، مجھے بتا دیں اس دھرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی ڈیمانڈ سامنے آئی ہے کہ مہنگائی اور کم کرو، اکانومی کو اور بہتر کرو؟ ادھر دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گرد چڑھائی کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، یہ کنٹینر لے کے جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں. کسی کو نہ قانون میں ہاتھ لینے کی اجازت، قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت ہے، نہ کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ ریڈ زون کے قریب کوئی پھڑکے امن امان خراب کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی. فوج بھی آ گئی ہے وہاں پہ، رینجرز بھی ڈپلائیڈ ہے، اور یہ ایس سی او بڑے اچھے طریقے سے جائے گی اور اس پہ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے اور اس کو سابوٹاج نہیں ہونے دیں گے. یہ تو کلیئرٹی ہے. مگر یہ مطالبہ کیا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ یہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، یہ 4 مطالبے ہیں. این آر او کی کوشش ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. بھائی عدالتوں کے اندر کیس ہے، جاؤ عدالتوں میں جا کے آرگیو کرو. لیڈر کو چھوڑ دیں، لیڈر کو چھوڑ دیں، پھر کبھی ہمارے سے بات کر لو، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. کسی کو مطالبات نہیں پتا، کسی کو اس دھرنے کا مقصد نہیں پتا. مقصد وہی ہے جو 9 مئی کو تھا. اور ایسے ڈرپوک ہیں، ایسے بزدل ہیں. ادھر آپ لوگوں نے دیکھا اپوزیشن کے اندر ہمیں تو دیوار میں چنوا دیا تھا ان لوگوں نے. کسی نے اف تک نہیں کی. شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کی والدہ کی میت پڑی تھی اور جج کہہ رہا تھا جرا کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ جج صاحب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 2 کے جج صاحب نے کہا جی میں نے جرا کرنی ہے، پھر وہ بعد میں دیکھیں گے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں میری اہلیہ سے آخری دفعہ میری بات کرا دو بستر مرگ پہ، کہتے ہیں جی نہیں بات نہیں ہو سکتی. ادھر انگلی لگتی ہے تو او آ ای نکلتا ہے منہ سے. مطلب یار کیا ہو گیا ہے؟ کوئی تھوڑا سا ہمت کرو، حوصلہ کرو. یہ تو مجھے لگتا ہے وہ جو کریمیں نہیں ہوتی جس میں بیک ایک کری اس میں سے او آ والی آوازیں آتی، یہ تو اس کے کوئی اشتہار بن کے رہ گئے اس ملک کے اندر. ہمیں پکڑ لیا، مجھے دھکا لگ گیا، میں گر گیا، میری گاڑی کا جو ہے وہ دروازے پہ ڈینٹ پڑ گیا. یار خدا کا خوف کرو. ہو کیا گیا آپ لوگوں کو؟ تھوڑا حوصلہ پکڑو، تھوڑی ہمت پکڑو. 9 مئی پوری چڑھائی کر کے گئے تینوں بہنیں، علیمہ خان، نورین خان، عظما خان، کور کمانڈر ہاؤس کے باہر. بھانجا صاحب نے وردی لٹکائی ہوئی ہے ڈنڈے کے اوپر. ہم نہیں تھے، کوئی اور تھا. او بھائی گئے ہو، مانو اس بات کو. جب تینوں بہنیں موجود ہیں، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی، بھانجا موجود ہے، ایک رہنما چوکڑی مار کے گاڑی کی چھت پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں. ادھر 2 خواتین ہیں وہ کہہ رہی ہیں تمہاری ایسی کی تیسی، ہم آگ لگا دیں گے، توڑ دیں گے، مار دیں گے. لیڈر کہہ رہا ہے نہیں یہ میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بہنوں سے میرا تعلق ہے، نہ بھانجے سے، نہ یاسمین راشد سے، نہ محمود رشید سے. آگ لگا کے جب تھوڑا سا ڈنڈا چلا تو بس، یہ ڈنڈا کو کہتے ہیں نا بگڑوں تگڑوں کا پیر ہے، تو یہ فوری ڈنڈا دیکھ کے ٹینشن ہو جاتے ہیں یوں سیدھے. ہم نہیں تھے. او بھئی آپ کی فوٹیج ہے، آپ موجود ہیں، آپ کی تقریریں ہیں. بزدل، اتنا سا دل ہے. سارے لوگوں کو جیل میں بند کیا، خود پریزیڈنشل سویٹ میں بیٹھا ہے. سائیکل بھی ملی ہوئی ہے ایکسرسائز والی، دیسی مرغی بھی آ رہی ہے، کھانا بھی آ رہا ہے، واکنگ گیلری بھی ملی ہوئی ہے. اب کہہ رہے ڈمبل دو، میں نے ڈولے بھی بنانے ہیں. بھئی آپ کو اندر پھر دیوار بھی بنا دیتے ہیں کہ شام کو باہر آ جایا کریں، اس میں دروازہ لگا دیتے ہیں. شام کو باہر آئے، صبح پھر واپس آ گئے. آپ باہر گھوم پھر آیا کریں، پارٹی شارٹی کر لیا کریں، جو بہت شدت سے آپ کو مس ہوتا ہوگا، آپ بڑے شوقین آدمی ہیں. تو یہ اس ملک کی تباہی بربادی کرنے میں آئی ایم ایف کو لیٹر کیوں لکھے گئے تھے؟ اس لیے لکھے گئے تھے کہ یہ ملک کو برباد کرنا چاہتے تھے، ڈیفالٹ کرانا چاہتے تھے. آئی ایم ایف کو جو لیٹر لکھے اور کہے کہ پاکستان کو امداد مت کرنا، پاکستان کے ساتھ اگریمنٹ مت کرنا،
جو 9 مئی کو فوج پہ حملے کر دے، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کر دے، جو پاکستان کے خلاف باہر کی لابیوں کو، مجھے یہ بتا دیں، زیک گولڈ سمتھ صاحب کا ایک ٹویٹ آیا اسرائیل کے حق میں پچھلے دنوں، قاسم اور سلیمان کے ماموں ہیں، قاسم خان اور سلیمان صاحب کے سگے ماموں ہیں زیک گولڈ سمتھ. آپ جانتے ہیں زیک گولڈ سمتھ کو؟ لندن کے میئر کا الیکشن لڑا تھا، خان صاحب ان کی کیمپین چلانے گئے تھے، خان صاحب کے بچوں کے سگے ماموں ہیں. ہم نے اس پہ احتجاج کیا کہ زیک گولڈ سمتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آخری جنگ لڑ رہا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل ول پریویل، اسرائیل جو ہے وہ اپنا مقام حاصل کر کے رہے گا، اسرائیل کامیاب ہوگا. اسرائیل کے لیے دعائیں کر رہے ہیں قاسم اور سلیمان کے ماموں. ایک بندہ بتا دیں پی ٹی آئی کا جس نے مذمت کی اس ٹویٹ کی اور کہا یہ زیک گولڈ سمتھ غلط کہہ رہا ہے. کیا ہی نہیں سکتے، یہ آپریشن گولڈ سمتھ کا حصہ ہے، یہ تو اس لابی کا حصہ ہے، اس لابی نے ہمیشہ ان کو پروموٹ کیا ہے. قاسم اور سلیمان کے ماموں جو ہیں وہ کیوں اس کے ماموں ہیں؟ وہ اس لیے ماموں ہیں کہ پوری فنڈنگ ہر چیز وہاں سے آتی ہے ان کی. ہم نے زیک گولڈ سمتھ کی اس ٹویٹ کو بھرپور اس کی مذمت کی. ان کے ایک بندے میں جرت نہیں تھی کہ کہتا کہ زیک گولڈ سمتھ غلط کہہ رہا ہے. فلسطین انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا، ہم فلسطین کے کاز کے ساتھ ہیں. فلسطین کی ان کو فکر نہیں ہے. پرائم منسٹر نے کل جماعت اسلامی کے ساتھ، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ایک APC بلانے کا اعلان کیا ہے. 7 اکتوبر ہم منائیں گے یوم اظہار یکجہتی فلسطین منائیں گے. یوم اظہار یکجہتی فلسطین منانے جا رہے ہیں 7 اکتوبر کو. پورے ملک میں سیمینارز ہوں گے، واکس ہوں گی، مظاہرے ہوں گے، آپس میں ہم بیٹھ کے پریس کانفرنسز بھی کریں گے، پوڈ کاسٹ بھی کریں گے، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اس کو لے کے جائیں گے فلسطین کے لیے. یہ زیک گولڈ سمتھ کی ایک ٹویٹ کی مذمت نہیں کر سکے. جے شنکر وہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے ہمارے سے خطاب کریں. بھئی باقی ممالک کہاں گئے ہیں؟ اب جہاں زیک گولڈ سمتھ کی بات آتی ہے، میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ جو تھا نا ہم کوئی غلام ہیں کہ مان جائیں، اور ایبسلوٹلی ناٹ. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ بانی چیئرمین PTI نے ایبسلوٹلی ناٹ کس کو کہا تھا، کس بات پر کہا تھا، کس موقع پر کہا تھا، کس مقام پر کہا تھا؟ کوئی ایک بندہ آپ میں سے مجھے بتا دے. آپ بڑے جید صحافی ہیں سارے، کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے کہ جی امریکہ نے یہ چیز مانگی تھی جس پہ خان صاحب نے کہا نہیں جی ایبسلوٹلی ناٹ. اس کا کوئی دستاویز، کوئی ڈیمانڈ، پوری قوم کو بیوقوف بنا دیا، ایک بیانیے کے پیچھے لگا دیا، ریاست مدینہ کا نام لیتے رہے، ساتھ ملک کو لوٹتے رہے. ادھر کہتے رہے امریکی سازش. اب امریکہ میں کانگریس مین کے ہاتھ جوڑے، ہمارے خدا کا واسطہ مائی باپ ہمارے لیے لیٹر لکھ دو، ہمارے لیے قرارداد منظور کر دو. وہاں پہ پوری لابیز بنائی ہوئی ہیں. اور بھائی اگر غلامی نہ منظور ہے تو پھر وہاں پہ کیوں ترلے لے رہے ہو، کیوں محنت کر رہے ہو؟ اور ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا اور لوگوں نے مان لیا. بتا دیں کس نے کہا تھا، کس کو کہا تھا، کب کہا تھا، کیوں کہا تھا. اسی طرح یہ بے ہنگم دھرنا ہے. IMF کو لیٹر لکھو، ملک کو سیبوٹاج کرو، ملک کو ڈیفالٹ کرو، حملے کر دو فوج کے اوپر، انارکی پھیلا دو، آگ لگا دو. یہ ایجنڈا ہے. اور تکلیف یہ ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، SCO بھی ہوگی، پاکستان ترقی بھی کرے گا، مہنگائی میں مزید کمی بھی ہوگی، پاکستان کے عوام بھی خوشحال ہوں گے. اور تحریک انتشار کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تحریک انتشار کا جنون انا للہ و انا الیہ راجعون.